سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 سورۃ المائدہ کا چھٹا رکوع اور چھٹے پارے کا 10واں رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو جس کی بدولت تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ہمارے نیک اعمال یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سحری کے وقت دعائیں کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، پریشان حال کی پریشانیاں دور کرتا ہے، تو یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال ہمیں معلوم نہیں کہ مقبول ہوئے کہ نامقبول، پھر بھی ہمارے اعمال قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ تو یقیناً مقبول ہیں، تو ان سے محبت کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے دربار میں حاضری دینا، یہ قرب الہی کا بڑا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ جب اللہ کے نیک بندوں کی نگاہیں ہمارے دل پر پڑتی ہیں تو ان کی نگاہ کرم سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، انہوں نے ایک لمحے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، ایک دفعہ دیدار کیا اور پھر ساری زندگی ایمان پر قائم رہے، وہ صحابی ہیں۔ سارے دنیا کے عبادت گزار، زاہد اور ولی، غوث، قطب، ابدال جمع ہو جائیں، پھر بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے اللہ والوں کی خدمت اور ان کے دربار میں حاضری یہ قرب الہی کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ وصال سے پہلے بھی ان کے دربار میں حاضری ہونی چاہیے، اور وصال کے بعد بھی ان کے مزارات پر حاضری یہ ان کی نگاہ کرم کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ ان کی خدمت میں جب حاضر ہوں تو ان سے عرض کریں کہ آپ ہم پر نگاہ کرم فرمائیں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ یہ سب قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور یہ سب کرنا قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پر عمل کرنا ہے۔ اس کی کئی واقعات ہیں، اگر تفصیل جاننا چاہیں تو کتاب معیار ہدایت کا مطالعہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ کی راہ میں جہاد جان سے ہو، مال سے ہو، اپنی اولاد سے ہو، اپنی صلاحیتوں سے ہو، جسم کی تمام اعضاء سے ہو، زبان سے ہو، ہاتھوں سے ہو، دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرنا، اور دن رات یہ فکر ہو کہ میں دین اسلام کی خدمت کروں اور دین کی سربلندی کے لیے کوشش کروں۔ اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے ساری زمین کی ساری دولت ہو جائے، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ان کے خزانے میں آ جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور ان کے پاس ہو، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں۔
یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اگر ان کافروں کے پاس ساری دنیا کی دولت بلکہ اس سے ڈبل دولت بھی ہو، قیامت کے میدان میں جب عذاب دیکھیں گے تو کوشش یہ ہوگی کہ ساری دولت لے لی جائے اور عذاب سے ہم بچ جائیں۔ ما تقبل منہم، تو ان سے نہ لیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کافروں کے لیے عذاب لازم ہے اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یریدون، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائیں جہنم سے، جہنم سے نکلنا وہ چاہیں گے، وما هم بخارجین منہا، اور وہ اس سے نہ نکلیں گے، کبھی ادھر بھاگیں گے جہنم میں، کبھی ادھر بھاگیں گے، لیکن عذاب سے فرار نہ ہوگا، کبھی جہنم سے نکل نہ سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، ہمیشہ جہنم میں کافر جلتے سڑتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ والسارق والسارقۃ، اور جو مرد یا عورت چور ہو، فاقطعوا ایدیہما، تو ان کا ہاتھ کاٹو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چور مرد یا چور عورت ہو، یا تو چور نے خود 2 مرتبہ اقرار کیا ہو، یا پھر 2 مردوں نے گواہی دی ہو حاکم اسلام کے سامنے، ان کی گواہی سے چور کی چوری ثابت ہو، اور جو مال چرایا وہ 10 درہم کا ہو یا اس سے زائد ہو۔ 10 درہم کے معنی ہے تقریباً 31 گرام چاندی، اور 31 گرام چاندی کی قیمت تقریباً 2000 روپے پاکستانی آج کل ہوتی ہے 2016 میں۔ تو آپ سمجھیں کہ کسی نے فی زمانہ 2000 روپے کی یا اس سے زائد چوری کی ہو، 10 درہم چاندی کی جو مقدار ہے اتنی یا اس سے زائد مال چرایا ہو، اور اس کی چوری ثابت بھی ہو جائے، یا خود اس نے 2 مرتبہ اقرار کیا ہو حاکم کے سامنے، یا 2 مردوں نے گواہی دی ہو اور اس گواہی سے اس کی چوری ثابت ہو، تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہاں پہ فرمایا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تم ان کا ہاتھ کاٹو۔ یہاں ہاتھ سے مراد سیدھا ہاتھ ہے۔ پہلی مرتبہ کی چوری میں سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر دوبارہ اگر چوری کرے گا تو الٹا پاؤں کاٹا جائے گا، اگر اس کے بعد اگر چوری کرے گا تو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا تو واجب ہے، لیکن اگر چور کو گرفتار کیا جائے اور چرایا ہوا مال اس کے پاس موجود ہو تو وہ بھی اصل مالک کو واپس کرنا واجب ہے، اور اگر چور نے وہ مال خود ضائع کر دیا ہو تو بھی اس سے تاوان لیا جائے گا۔ لیکن اگر چور سے خود بخود یہ مال ضائع ہو گیا ہو، مثلا اسے چرایا اور چرانے کے بعد وہ دریا کا سفر کر رہا تھا اور غلطی میں وہ مال دریا میں گر گیا، تو اگر مال خود بخود ضائع ہو گیا ہوگا تو اس پر جرمانہ واجب نہ ہوگا، صرف اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ پورے کا پورا بدلہ ہے اس جرم کا جو انہوں نے کیا۔ نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ عبرت ہے کہ لوگ ڈریں اور آئندہ چوری نہ کریں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے، واصلح، اور سور جائے، اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ
اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، اپنی رحمت فرمائے گا اور اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ مراد یہ ہے کہ آخرت کے عذاب سے توبہ کرنے والا بچ جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت؟ یعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر پر دوڑتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ اے حبیب، میں آپ کا مددگار ہوں، ناصر معین ہوں۔ منافقین جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، یعنی منافقین کا جو کفر کا اظہار کرنا ہے اور کافروں کے ساتھ ان کی دوستی ہے، آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور کچھ یہودی، سماعون للکذب، خوب جھوٹ سنتے ہیں، اپنے سرداروں سے جھوٹ سنتے ہیں اور ان کی جھوٹی باتوں پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں، لم یأتوک، وہ لوگ جو آپ کے پاس ابھی حاضر نہ ہوئے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے سرداروں کی جھوٹی باتیں خوب سنتے ہیں، اور جو خیبر کے یہودی ہیں ان کی باتیں یہ خوب مانتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں۔ توریت یہ اس میں رد و بدل کرتے ہیں، خاص طور پر یہودی توریت میں رد و بدل کرتے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یہ حکم تمہیں ملے تو مانو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور یہ نہ ملے تو بچو۔ اس کا شأن نزول یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے جو مالدار تھے، بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا، اس میں سے ایک شادی شدہ مرد نے ایک شادی شدہ عورت سے زنا کیا۔ توریت میں اس کی سزا یہی تھی کہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، سنسار کیا جائے۔ یہ بات انہیں پسند نہ تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرائیں۔ چنانچہ ان دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا گیا، اور انہوں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ تم حضور کے پاس جاؤ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوڑوں کی سزا دیں تو مان لینا، اور سنسار کرنے کا حکم دیں، آپ فرمائیں کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دو تو مت ماننا۔ وہ لوگ بنی قریظہ اور بنی نودیر کے یہودیوں کے پاس آئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم وطن ہیں، یہ لوگ مدینے میں رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح بھی ہے، معاہدہ بھی ہے، تو ان کی سفارش سے کام ہمارا بن جائے گا۔ چنانچہ یہودیوں کے سردار میں سے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمر، مالک بن سیف، کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسئلہ پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میرا فیصلہ مانو گے؟
انہوں نے اقرار کیا، کہنے لگے بالکل مانیں گے۔ آیت رجم نازل ہوئی اور سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں پر پتھر برسائے جائیں اتنے کہ یہ ہلاک ہو جائیں۔ یہودیوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ تو آپ نے بڑا سخت حکم بیان کیا، یہ بات توریت میں تو نہیں لکھی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، تم میں ایک نوجوان ہے جو بہت گورا ہے اور وہ ایک آنکھ اس کی خراب ہے، ایک آنکھ صحیح ہے، فدق کا رہنے والا ہے جس کا نام ابن سوریہ ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں بالکل جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسا آدمی ہے؟ یہودی کہنے لگے آج پوری دنیا میں یہود میں اس کے پائے کا عالم نہیں، توریت کا یکتا ماہر ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ چنانچہ بلایا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ابن سوریہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تو یہودیوں میں سب سے بڑا عالم ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا بتاؤ اس معاملے میں اس کی بات مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، تمہارے لیے دریا میں راستے بنا دیے، تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا، تمہارے لیے بادل کو سایہ بان بنایا، من و سلوہ نازل فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں حلال و حرام کا بیان ہے۔ بتاؤ کیا تمہاری کتاب میں شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے جو زنا کریں ان کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے عرض کیا بے شک ہے، اسی کی قسم جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا۔ عذاب نازل ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا، مگر یہ فرمائیے کہ آپ کی کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 4 عادل اور معتبر گواہوں کی گواہی سے زنا بصراحت ثابت ہو جائے اور ثبوت میں کوئی شک باقی نہ رہے تو سنسار کرنا واجب ہے۔ ابن سوریہ نے عرض کیا اللہ کی قسم بالکل یہی حکم توریت میں موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا جب توریت میں یہ حکم موجود تھا تو اس حکم میں تم لوگوں نے تبدیلی کس طرح کی؟ اس نے کہا کہ ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی بڑے خاندان کا کوئی شخص پکڑا جاتا، مالدار شخص ہوتا تو ہم اسے چھوڑ دیتے، اور غریب آدمی اگر پکڑا جاتا تو ہم اسے سزا دیتے۔ اس طرز عمل سے مالداروں میں، شاہی خاندان والوں میں، بڑے خاندان کے لوگوں میں زنا بہت کثرت سے عام ہو گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے زنا کیا تو ہم نے اس کو سنسار نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا تو بادشاہ نے یہ چاہا کہ اسے سنسار کیا جائے، تو اس شخص کی پوری قوم کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جب تک بادشاہ کے بھائی کو سنسار نہ کیا جائے اس وقت تک اس کو سنسار نہ کیا جائے۔ تب ہم نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ سنسار کی سزا کو ختم کیا جائے، اور ہم نے پھر اس کی سزا یہ مقرر کی کہ 40 کوڑے مارے جائیں گے جو بھی یہ کام کرے، اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر گشت کرائے جائے گا۔ یہ سن کر یہودی بہت بگڑے، بڑے ناراض ہوئے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے تو نے انہیں بڑی جلدی خبر دے دی، اور ہم نے جتنی تیری تعریف کی تھی
تو اس کا مستحق نہیں ہے۔ ابن سوریہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے توریت کی قسم دلائی اور مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے جھوٹ کہا تو عذاب آ جائے گا۔ اگر مجھے عذاب کے نازل ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ دیتا اور میں جھوٹ بول دیتا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان دونوں زنا کرنے والے مرد و عورت کو سنسار کیا گیا۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے جب اپنی قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یہ حکم تمہیں ملے تو مانو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوڑوں کی سزا دیں تو مان لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا، اور یہ نہ ملے تو بچو، یعنی اگر یہ سنسار کا حکم دیں تو پھر تم اسے نہ ماننا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہیں سکے گا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، لوگ کہتے ہیں کہ نرمی سے بات ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے، اس کا ترجمہ سنیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا بڑے جھوٹ سننے والے، بڑے حرام خور، یعنی یہ یہودی بہت بڑے حرام خور ہیں اور بہت زیادہ جھوٹ سننے والے، جھوٹ پر یقین کرنے والے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں یہ یہودی اور جو یہودیوں کا پٹھو ہے میڈیا، جھوٹی خبریں عام کرتا ہے، جھوٹ کو سن کر ہی لوگ یقین کرتے ہیں اور سچ اور جھوٹ کو اس قدر ملا دیتے ہیں کہ بسا اوقات جھوٹ لوگوں کے لیے سچ کا شائبہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی حرکتوں سے اور جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں ان کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہاں فرمایا گیا یہ یہودی بڑے حرام خور ہیں، یعنی یہودیوں میں جو حاکم ہیں، جو قاضی ہیں، جو بڑے عہدیدار ہیں، یہ رشوت لیتے ہیں اور رشوت لے کر حرام کو حلال کرتے ہیں اور شریعت کے احکام بدل دیتے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ کہ رشوت کا لینا دینا دونوں حرام ہے۔ حدیث شریف میں رشوت لینے دینے والے دونوں پر لعنت آئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے محبوب اگر یہ آپ کے حضور حاضر ہوں تو آپ ان میں فیصلہ فرمائیں یا آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ کے لیے دونوں اختیارات ہیں۔ یعنی اہل کتاب اگر آپ کے پاس کوئی مقدمہ لائیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ فیصلہ فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں، ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، آپ کو کچھ بھی نقصان نہ دے سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر ان میں فیصلہ آپ فرمائیں تو انصاف سے فیصلہ فرمائیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ،
بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ آپ سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، حالانکہ ان کے پاس توریت ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ اور وہاں توریت میں لکھا ہے کہ جو شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں ان کی سزا سنسار کرنا ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر یہ لوگ اسی حکم سے منہ پھیرتے ہیں، توریت پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہے کہ توریت میں رجم کرنے کا اور سنسار کرنے کا حکم موجود ہے، پھر بھی اسے نہیں مانتے۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ کو نبی نہیں مانتے اور وہ آپ سے فیصلہ کرانے آتے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورۃ المائدہ کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔